قرآن میں بیان ہونے والا یہ واقعہ صبر، معافی اور اللہ پر یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو انہیں غلہ دیا گیا اور ایک حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ تم ہی درجے میں بدتر ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ۔ بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیخن کبیرا، اس کے ایک بوڑھا والد بھی ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، سو ہم میں سے اس کی جگہ پر کسی کو لے لیجیے۔ بھائیوں کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے جب وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلطی کر چکے تھے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے پھینک دیا تھا، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی جگہ پر ہمیں لے لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام کہنے لگے خدا کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یعنی ہم نے اپنا سامان جس کے پاس پایا ہے تو ہم اسی کو لیں گے۔ انا اذا لظالمون، یعنی اس کے علاوہ سے اگر ہم لیں گے کسی کو تو ہم بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو واپس نہیں کریں گے، تو وہ بھائی سب آپس میں بیٹھ کے تنہائی میں مشورہ کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ تم نے اپنے والد سے اللہ تعالیٰ کا عہد بھی لیا ہے۔ موثقا من اللہ من قبل ما فرطتم فی یوسف، کہ تم نے اللہ کا عہد لیا ہے، ومن قبل ما فرطتم، اور اس سے پہلے جو تم یوسف علیہ السلام کے متعلق غلطی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ ربی، سو میں تو ہرگز اس ملک سے نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو کوئی حکم دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حکم کر دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم لوگ اپنے والد کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے کہنا ہے ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو صرف اسی چیز کی گواہی دی تھی جس کی ہم کو خبر تھی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، سو اب صبر ہی بہتر ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے پھر گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے اے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور آنکھیں ان کی غم سے سفید ہو گئی تھیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، سو وہ غم کی وجہ سے گھٹ رہے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، وہ کہنے لگے خدا کی قسم آپ یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑیں گے۔ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، یہاں تک کہ گھل جائیں اسی غم میں
یا پھر ہلاک ہو جائیں۔ قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، وحزنی الی اللہ، اور میرا غم اللہ کے سامنے ہے، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹوں تم جاؤ اور تم یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ یہ دراصل یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا پرانا الزام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور دل کی بات کو ظاہر نہیں کیا۔ بھائیوں نے عاجزی سے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اسی کو روک سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ جب بھائی مایوس ہو گئے تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں مصر کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو اجازت دے دے یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے۔ اس وقت ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ جب بھائی واپس آئے مصر اور یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا شاید تم نے پھر کوئی بات بنائی ہے، لیکن صبر ہی میں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے کہ صبر کبھی ہارتا نہیں ہے، اور معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر کی علامت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔